بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ صافات کی آخری دو آیات ہیں. اس صورت کے اندر بھی اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا ہے. کہیں پوری صورت کے اندر نبی کی زندگی کی تفصیل بیان کی، دو نبیوں کی زندگی کی تفصیل بیان کی سورہ یوسف کے اندر، اور پھر کہیں مختصر طور پر ذکر کیا اور کہیں پے در پے انبیاء کا ذکر کیا. سورہ الانعام کے اندر بھی، سورہ ہود کے اندر، سورہ الشعراء کے اندر، اور ساری دعوت آپ دیکھیں تو بس ایک ہی دعوت ہے، اور کہیں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو بیان کر دیا. ایک آیت کے اندر کہ سارے نبی آخر کیوں بھیجے گئے تھے، ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی تھی وہ کیا تھا، اس کا نچوڑ کیا تھا، وہ میسج کیا تھا، دی میسج وہ کیا تھا. جس خوش نصیب نے اس کو مان لیا اس کو دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی گئیں، اور جس نے نہیں مانا اس کو دنیا اور آخرت میں ذلت کی خوشخبریاں سنائی گئیں. اور یہ ہوا، اس زمین کے اوپر یہ ہوا. جو بات اللہ نے کہی تھی وہ تو ہونی ہی تھی. تو ان دو آیتوں کے اندر یہ جو سورہ الصافات کے اندر انبیاء کی ذکر ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے، اور آخر میں یہ بات بڑے زبردست انداز سے بیان کی گئی ہے. یہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ عقل کو حیران کر دینے والا ہے. جس طرح مالک کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو، اسی طرح مالک کے کلام کا انداز کسی جاننے والے سے پوچھو. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان، پاک ہے تمہارا رب، تمہارا مالک بہت ہی عزت والا ہے، بہت ہی اونچا ہے. جو کچھ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، معاملہ شرک کا یہ یاد رکھیں. بات یہیں سے شروع ہوگی اور یہیں پر ختم ہوگی. پوری کائنات کو صرف اسی ایک بات کے لیے بنایا گیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو مالک فرماتا ہے میں نے صرف اس لیے بنایا. حصر کا یہ صیغہ جس طرح بریکٹ میں بند کی جاتی ہے، کہ صرف اس بات کے لیے بنایا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا ہے. الا لیعبدون، کہ وہ صرف میرے بندے ہوں گے، بس میری بندگی کریں گے، صرف میرے رہو گے. اس کا امتحان ہے میرے پیارے بھائیوں. اگر بال برابر بھی اللہ سے رخ پھیر کر کسی اور طرف کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد اللہ کی نگاہ میں تم کچرا ہو، بالکل جس طرح کچرے کو جلا دیا جاتا ہے آخر میں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو، اسی طرح اس انسانیت کو جہنم کی آگ کے اندر جلا دیا جائے گا، اور ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور ذرا برابر ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی. اللہ کا غصہ ان کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ہمیشہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکیں گے. دوسرا موقع نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، اس سے بھی زیادہ کوئی ضروری مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں پاس کرے گا، یہاں بڑے زبردست انداز سے اس کا ذکر ہے اس آیت کے اندر. یعنی یہ بات گویا بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر مشرک نہیں مانتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں، تو ذرا برابر یہ نہ سوچنا کہ کہیں اللہ کو کوئی ٹینشن ہو رہی، اور وہ اوپر ہے، اس سے بہت اوپر ہے، ذرا برابر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس نے ایسے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں. یہ رسولوں کا ذکر ہے. مالک فرماتا ہے یہی کافی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کے اوپر اللہ کی برکتیں ہیں. انہوں نے امتحان کے اندر زبردست کارکردگی دکھائی، اور جو بھی ان کے ماننے والے ہوئے ہیں، جس نے بھی نبیوں کی بات کو مان لیا ہے وہ بچ گئے. مالک کہیں فرماتا ہے نوح تیرے اوپر میری سلامتی ہے، اور تیرے ساتھ جو تیرے ساتھی ان کے اوپر سلامتی ہے. یہ پاس ہے، یہ کامیاب ہے. کشتی کے اندر یہ بٹھائے گئے تھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا سید زادہ نہیں بٹھایا گیا تھا،
بیوی نہیں بٹھائی گئی تھی، کشتی کے اندر گویا بلی، کتا اور خنزیر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن سید زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ شرک کرنے والا، اللہ کی ساتھ اور شریک ٹھہرانے والا، اور نبیوں اور ولیوں کو پوجنے والا، اندازہ لگائیے، اولیاء اللہ کی بندگی کرنے والا، اولیاء اللہ کے سامنے جھکنے والا، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، واسطے وسیلے والا، عرس اور میلے والا، پکارے لگانے والا۔ ہر دور کے اندر جو پکاریں لگائی گئی، شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے۔ اسی لیے سورہ الجن کے اندر کہا گیا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، ان کو کہو، اعلان کرو، تم پکارتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، اور دیتے رہو دلیلیں کہ یہ شرک کہاں سے آ گیا، یہ شرک نہیں ہے، بس یہ عطائی طور پر ہے، ان کے وسیلے سے، اور یہ سب کہتے رہو، تم پکارتے رہو۔ انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں اس پکار کے اندر۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا۔ وہ لات منات حبل کو پکارتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا، اور کہا گیا اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو۔ ہمارے مولویوں نے چالاکی یہ کی کہ جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، من دون یعنی اللہ کے علاوہ، انہوں نے فوراً اللہ کے علاوہ کا ترجمہ بت کر دیا کہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہو۔ اب یہ مسلمان مطمئن ہیں، ہم تو بتوں کو نہیں پکارتے ہیں، ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم کہاں بتوں کے پکارنے والے ہیں۔ لہذا یہ ان مشرکوں کے لیے، یا یہ انڈیا والے مشرکوں کے لیے من دون اللہ جہاں آ گیا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، سورج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے من دون اللہ کا استعمال کیا کہ اللہ کے علاوہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جو تم سورج کو سجدے کرتے ہو، من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن کھول کھول کے اپنا جو ہے مدعا بیان کرتا ہے، اپنا پیغام بیان کرتا ہے۔ حیرانگی کے اوپر حیرانگی ہے، یہ مسلمان جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب سچی مانتے ہیں، اس کو آج صرف چومنے کے لیے اور برکت کے لیے، اور مردوں سے گویا جب روح نہیں نکل رہی ہوتی، کہتے ہیں روح نہیں نکل رہی ہے، سورہ یاسین پڑھو، اندازہ لگے گویا سورہ یاسین روح نکالنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ آج ثواب ہوگا جس کے نیچے سے گزارو جی، فوجیوں کو گزارو، جانوروں کو اس کے نیچے سے گزارو، ہم کرتے رہے، خود کرتے رہے۔ یہی ماحول تھا جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کتاب کے نیچے سے گزرو جی، کوئی بیماری نہیں۔ بتاؤ، یہ کتاب تو انقلابی کتاب، اس کتاب نے انقلاب برپا کر دیا تھا جو مکہ کے اندر ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج جو مسلمانوں کی شاندار تاریخ بیان کی تھی وہ اس کتاب کی وجہ سے تھی، اور اس کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے جو آج مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں، مسلک بنے ہوئے ہیں، دینداری ختم، دکانداری شروع، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، پیسے اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، پیشے کے طور پر انہوں نے نماز پڑھانے کا ایک یہ جو ہے یہ ویکینسی پیدا کی ہے۔ اذان دینے کی بھی ویکینسی ہے جی، ویکینسیاں کھلی ہوئی ہیں جی، مولوی آ کے انٹرویو لائن میں کھڑے ہو جاؤ جی، یہ آج دین بن گیا ہے۔ بیت اللہ کے امام کے لیے ویکینسی ہے جی، لائن میں کھڑے ہوئے، ایک اگر کوئی گڑبڑ کرے گا پیچھے ہٹاؤ، دوسرے کو لے کے آئیں گے۔ مسجد نبوی کے امام کے لیے لائن لگی ہوئی ہے جی، مخرج ٹھیک کر کے آئے ہیں، قرآن زبانی یاد کر کے آئے ہیں، کیونکہ تنخواہ لینی ہے، اجرت لینی ہے، دین کاروبار ہے، اسی وجہ سے ذلت اور خواری ہے۔ آج جب دین تھا اور کفر و شرک نہیں تھا، غیرت تھی، ایمان کی غیرت تھی، اور توحید کا بیان تھا، اللہ کی بندگی کی غیرت تھی، اور اس وقت کس طرح دین اپنی شان و شوکت کے ساتھ تھا، کوئی قوم اس کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی مسلمانوں کی طرف دیکھ سکتی۔ آج ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں، ان کے اندر غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ اعمال خراب ہے، اعمال تو خراب ہیں، وہ تو مان رہے ہو نا، اصلی مسئلہ یہ تمہارا ایمان خراب ہے، تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، تمہارے اکابرین کے عقیدے کے اندر شرک تھا، تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، جو تم ان کو اپنا امام بناتے ہو، اپنا لیڈر مانتے ہو، اپنا امیر مانتے ہو، تم ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہو گے، کہتے رہو میں تو نہیں کرتا ہوں جی، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، آج اگر کوئی قادیانی کہہ دے کہ میرا قادیانیوں سے تعلق ہے، اسی گروہ کو میں چندہ دیتا ہوں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن میں تو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں نا، کیا فیصلہ کرو گے اس کے بارے میں؟ سادہ سی بات، یہ مسئلہ فوراً سمجھ آ جائے گا، باقی مسئلے نہیں سمجھ آتے ہیں۔ تو بتاؤ، اگر یہ تمہارا رویہ ہے، یہ تمہیں لے ڈوبے گا، ذلت تمہارے حصے میں آئے گی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلام علی المرسلین، سلامتی ہوگی
امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے۔ یہ جو مرسلین ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ ہوگا۔ اور مالک تمہارے شرک سے پاک ہے۔ سبحانک ربک رب العزت، رب العزت ہے وہ عزت کا رب ہے، ساری کی ساری عزت اسی کی ہے۔ اور پھر اس نے جس کو عزت دی ہے وہ ایمان کی وجہ سے دی ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسولوں کی ہے اور مومنین کی ہے۔ جس نے اس مسئلے کو مانا ہے اس کی عزت ہے۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑا سردار ہو، بڑا چودھری ہو، بڑے منصب کے اوپر، رینک کے اوپر ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک مومن اس کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کی عزت ہے، رسولوں کی عزت ہے، مومنوں کی عزت ہے۔ مومنوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ دل کے اندر سے جو دوستی ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے دلی دوستی۔ وہ ہمارا چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلی پیدا کی تھی ایمان نے۔ جب جنگ بدر کے موقع کے اوپر مصعب بن عمیر کو باندھا جا رہا تھا، ایک انصاری اس کو باندھ رہا تھا، تو سگا بھائی، اس کا سگا بھائی مصعب بن عمیر کہہ رہا ہے اس کو ذرا سختی کے ساتھ باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا فدیہ دے گی تمہیں، کیونکہ فدیے کا بعد میں معاملہ ہونا تھا۔ اس کی ماں بڑی امیر ہے، یہ نہیں کہا میری ماں بڑی امیر ہے، سگا بھائی تھا، کیونکہ اس نے امارت کا ایک دفعہ امیر ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ یہ دولت ہے۔ اور مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے شام تک وہاں سے خوشبو نہیں ختم ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا مصعب بن عمیر گزر کے گئے۔ ایک دفعہ جو کپڑا پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے۔ اور عام دنوں کے اندر جو ان کے جوتے ہوتے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کے پاس تہواروں کے اوپر اس طرح کا جوتا خریدنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ایسے مصعب بن عمیر ہیں۔ اور جب گھر سے نکلے ہیں، ماں نے گھر سے نکالا ہے، طعنہ دیا ہے سب کچھ میرا ہے، تو اس کے بعد آگے سے کیا جواب دیا کہ ماں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اور میں ہی نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ سب کچھ چھن جائے، تو میں سب کچھ چھوڑتا ہوں، جاتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ اور جب نکلنے لگے تو ماں نے کہا یہ جو سوٹ پہنا ہوا نا یہ بھی میرا ہی ہے، تو وہ تبدیل کر کے ٹاٹ لپیٹ کے اور سوٹ اس کے منہ پر مار کے گئے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ ہوتا ہے ایمان خالص، توحید کا معاملہ، ایمان کا معاملہ۔ اسی سورہ کے اندر یہ درمیان میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو مالک فرماتا ہے کیا میں تمہیں مومنوں ایسی، وہ سورہ صف میں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، کاروباریوں، بزنس کرنے والوں، پڑھے لکھو، MBA تم پاس کر چکے ہو لیکن بزنس کا ابھی تک نہیں پتہ ہے۔ مالک فرماتا ہے کیا میں تمہیں ایسا بزنس بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی۔ اور وہ بزنس یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اگر تمہارا ذرا سا بھی دماغ کام کرتا ہے تب تمہیں جہنم کی آگ سے بچے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جنت کے درجات ابھی بات کی بات ہے، پہلے جہنم سے تو بچو نا۔ اور وہ بچنا ممکن نہیں ہے جب تک یہ چار باتیں آپ کے اندر نہ آئیں۔ والعصر کے اندر جو ہے ایمان خالص تو پہلی بات ہے، توحید کا اقرار تو پہلے کرنا پڑے گا، کفر بالطاغوت کرنا پڑے گا۔ طاغوتوں کو اپنا امام مانتے ہو اور کہتے ہو ایماندار ہو، 27 گنا ملے گا۔ یہ آگے پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کتنا 27 گنا ملے گا۔ ان کا کفر کرو، ان کا انکار کرو۔ انہوں نے گمراہ کیا ہے امت مسلمہ کو، شرک ان کے اندر ان کی وجہ سے آج پھیلا ہوا ہے۔ یہ لٹیرے ہیں دین کے محافظ بننے کی بجائے، یہ لٹیرے ہیں، یہ ٹھگ ہیں، انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے۔ آج جب بھی توحید کی دعوت سب سے پہلے یہ مخالف بن کے اٹھتے ہیں، یہ مولوی اور پیر ہیں۔ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر ان کا یہی نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دنیا دار ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں۔ تو اس انداز سے بتایا گیا یہاں ساری دعوت جب ختم ہو رہی ہے، فرمایا ابصر فسوف یبصرون، ان کو کہو بس ان کو چھوڑ دو، دعوت دے رہے ہو بس ان تک بات پہنچ گئی، ان کے کانوں نے سن لیا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی کہہ دو آخری بات کہ بس کچھ مدت کے لیے ان کو انتظار کرنے دو، چھوڑو ان کو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ ابھی تو آپ ان کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ بے ایمانی کا یہ نتیجہ نکلے گا، ایک دن آئے گا یہ خود دیکھیں گے اس بے ایمانی کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے، جب اپنے لیڈروں کو دیکھیں گے جہنم کی طرف آگے جا رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، اور یہ بھی انہی کے ساتھ ہے، انہی کے لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اور وہاں جا کے جب ان کے آپس میں لان تان شروع ہو جائے گی تو پھر اس وقت پتہ چل جائے گا دعوت کیسی دعوت تھی، ایمان کی دعوت کیا چیز تھی، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب تھا، قرآن کس مقصد کے لیے آیا تھا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، سارے انبیاء کی دعوت کیا تھی، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا
کہ قریب یہ بھی جان لیں گے پاک ہے تیرا رب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں، جو کچھ یہ شرک اور کفر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جو توہین ہو رہی ہے، اللہ اس سے اوپر ہے، اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی ذلت دنیا میں بھی اگر ملے گی تو ان کو ملے گی، آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر یہ جلیں گے۔ والسلام علی المرسلین، سلام سلامتی سلامتی ہوگی، چین کے اندر ہوں گے مرسلین اور ان کے ساتھی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور پکار کر کہہ دیا جائے گا ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ قرآن کا آغاز بھی یہاں سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین، پوری دعوت بیچ میں آ گئی، اور سارا جب نتیجہ نکلے کے بعد آخری بات بھی یہی کہہ دی جائے گی والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ زمر کے آخری آیتوں کے اندر بھی یہی انداز ہے، یہاں بھی یہی انداز ہے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہی پوری کائنات کا مالک ہے، وہی حاکم ہے، اس نے جس کو خالص کیا وہ خالص ہوئے ہیں۔ اگر آج اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہو تو یہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ تم اللہ کی طرف آؤ۔ جب تک ادھر سے اپروول نہیں ہوتی ہے کوئی اللہ کی طرف نہیں آ سکتا ہے، اور جب اللہ کی طرف کوئی آ گیا ہے، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ہے، تو سب سے بڑی بات کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تمہارے اپنے کسی علم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس مالک کا احسان ہوا ہے تمہارے اوپر، اور ہمیشہ اس کا احسان مانو۔ اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان کو پھیلاؤ، اسی کے لیے جیو، اور اسی کو، یہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر آپ کا نہیں ہے ایمان، عقیدہ، توحید کی بات کو پھیلانا اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، اگر آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے تو پھر منافق بھی ہو اور فریب کار بھی ہو۔ یہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور مالک ایسے لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، اور اس راستے میں ہم جماؤ دکھائیں۔ یہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ، مالک بڑھائے گا، ہمارا مالک بڑی طاقتوں والا، یاد رکھیے، یہ اس کی بات ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمارا کام تو صرف اتنا ہی ہے جس طرح مریم علیہ السلام کو کہا درخت کو ذرا سا جھنجھوڑ، کھجوریں گریں گی اوپر سے، کیا وہ زور لگایا انہوں نے؟ ہم نے صرف اتنا ہے کہ جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں، جتنا جو کچھ ہے، اس کے مطابق اللہ کے راستے میں آگے بڑھو۔ دیکھنا مالک کی مدد کس طرح آپ کے ساتھ آئے گی۔ اللہ ایسے ایسے لوگ ہمارے ساتھی بنائے گا انشاءاللہ، جو ہم سے بھی زیادہ اللہ کے ماننے والے ہوں گے، ہم سے زیادہ اس دعوت کو اٹھانے والے ہوں گے، ہم سے زیادہ جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ہم تو چند دنوں کے بعد ختم ہونے والا معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے ہمارے باپ دادا کدھر گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن یہ دعوت رکے گی نہیں، اس نے آگے ہی بڑھنا ہے، اس نے آگے ہی جانا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اولین لوگوں میں ہمیں شامل فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر انبیاء کے ذریعے وہی دعوت اٹھائی ہے جو انبیاء کی دعوت تھی۔ ہر دور کے اندر یہی دعوت اٹھی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، غور کرو، تھوڑا سا تو غور کرو، پورے قرآن کو پڑھو۔ انبیاء کی الیکشن لڑنے کے لیے آتے تھے یا اور کوئی معاملہ تھا ان کا کوئی؟ کس طریقے سے سارے نبیوں پر نبی آتے جا رہے ہیں، رسولوں پر رسول آتے جا رہے ہیں، اور ایک ہی دعوت ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بنو، اور دوسروں کو جو اللہ کا بندہ بننے کے راستے میں حائل ہیں ان کے منہ پر تھوک دو، ہٹاؤ ان کو، اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ اس کو ہلکا نہ سمجھو، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا بہت بڑی بات ہے، اور نافرمانی کرو گے تو یاد رکھنا پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے یا کوئی اور چکر نہیں ہے، رگڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، اور قدم پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں اور پیچھے ہٹے ہیں۔ یاد رکھنا یہ آنے کے بعد آپ کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو یہ دل کی گہرائی سے جب تک نہیں ہوگا، وہ جو کسی نے کہا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا اصل دل و جان اگر ایماندار نہیں ہے، وہ دل کے اندر سے اللہ کی فرما برداری کا اگر ایک جذبہ نہیں ہے، وہ خوشی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہو، معاشرے کے بندے ہو، بادشاہوں کے بندے ہو، جمہوریت کے بندو، تم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہو؟ مولوی کے بندو، پیروں کے بندو، تم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو ان سارے طاغوتوں کو للکارے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔